آپ سب کو مسیح خداوند کے نام میں بہت 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 سلام، ہم دونوں کی طرف سے سلام۔ میری بڑی خوشی ہے کہ میں آج پھر آپ کے چرچ میں آیا ہوں۔ پچھلی بار کب تھی پاسٹر؟ سال ہو گیا، سال سے اوپر ہو گیا۔ بڑا خوش ہوا۔ ایک تو آپ زندہ دلی کے ساتھ گیت گاتے ہیں، خدا کی پرستش کرتے ہیں، آئی اپریشیٹ۔ دوسرا جو بات میں نے نوٹ کی، ہمارا خدا واقعی زندہ خدا ہے، اور گواہیاں میں نے سنی ہے، میرا دل رج گیا ہے۔ ہیلیلویا۔ آج کلام کی کئی باتیں ہو جانی ہیں۔ آؤ دیکھو، کلام کھولو، پہلا کرنتھیوں پہلا باب، ایک ایک لفظ پر غور کرو۔ اس کا کلام ہمارے قدموں کے لیے چراغ، اس کا کلام ہمارے قدموں کے لیے۔ ایتھے رضا بلاک اونچی نہیں بول رہے، میں کیا تیرا کلام میرے قدموں کے لیے، آواز فرق آئی ہے نا، اور ہماری راہ کے لیے روشن۔ پہلا کرنتھیوں پہلا باب 26 آیت سے لکھا ہے، اے بھائیو، یہ ایماندار لوگ ہیں اور وہ آپس میں بہن بھائی، اپنے بلائے جانے پر تو نکاح کرو کہ جسم کے لحاظ سے، یعنی دنیاوی سٹینڈرڈز کے حوالے سے، بہت سے حکیم یعنی وائز پیپل، یہ دوائیاں اللہ کی نہیں، وائز پیپل، بہت سے اختیار والے، بہت سے اشراف یعنی نوبل پیپل نہیں بلائے گئے۔ یہ بات کلیئر ہوگی؟ خدا نے ہمیں بلایا ہے، لیکن اس نے بہت سے دنیاوی لحاظ سے عقل مند نہیں، اختیار والے نہیں، نوبل پیپل نہیں، ان میں سے بھی بلائے لیکن بہت سے نہیں۔ بلکہ اس نے کن کو بلایا ہے؟ خدا نے دنیا کے بیوقوفوں کو چن لیا۔ خدا نے بلایا بھی، خدا نے چنا بھی۔ بیوقوفوں کو چن لیا اس لیے نہیں کہ وہ ساری عمر بیوقوف ہی رہے، نو، انہیں خدا کی حکمت سے اتنا بھر دیا
बेवकूफों को चुन कर खुदा की हिकमत से इतना लबरेज कर दिया कि हकीमों को शर्मिंदा करे। दुनिया के अक्लमंद लोग ईमानदारों को देख कर शर्मिंदा हो जाते हैं। कोई इनमें ये हिकमत, ये अकल, ये दानाई किस तरह आ गई है। ईमानदारों में दुनिया की अकल भी होती है, लेकिन इससे भी बड़ी खुदा की तरफ से मुकाशफात और हिकमत उनकी जिंदगियों के अंदर नाप नाप के खुदा ने भर दी होती है। हालेलुया। What a God we serve। बेवकूफों को चुना और खुदा ने दुनिया के कमजोरों को चुन लिया। What a choice of God। उन्हें इतना जोरावर बना दिया कि लिखा हुआ है जोर आवरों को शर्मिंदा करे। और खुदा ने दुनिया के कमीनों, मैनू कहन लग्या झाका होंदा है कमीनों, हकीरों, बेवजूदों जिनका वजूद ही कोई नहीं है, उनको चुन लिया कि मौजूदों को नेस्त करे, ताकि कोई बशर खुदा के सामने फख्र ना करे। लेकिन तुम जो पर्सनल निजात का तजर्बा रखते हैं, ये वो लोग हैं। तुम उसकी तरफ से, तुम खुदा की तरफ से कहां हो? मसीह यीशु में हो। थिंक अबाउट इट। तुम खुदा की तरफ से मसीह यीशु में हो। The most secure people on the earth। ये मसीह यीशु हमारे लिए खुदा की तरफ से हिकमत ठहरा। आगे हिकमत के मानी वजाहत दी गई है। वो क्या है? यीशु खुदा की तरफ से हमारी रास्तबाजी, हमारी पाकीज़गी, हमारी मखलसी, ताकि जैसा लिखा है, ये यिर्मयाह 9 बाब उसकी 24 आयत में लिखा है, जैसा लिखा है वैसा ही हो कि जो फख्र करे। हालेलुया। वो किस पर फख्र करे? खुदा पर फख्र करे। हालेलुया। इस जिंदा खुदा के लिए जिसने हमसे मोहब्बत भी रखी है, मोहब्बत ही है ना सारी, हमें बस जी बुलाया भी है और चुना भी है और मसीह में भी डाल दिया है। मसीह को हमारे लिए हिकमत भी ठहरा दिया है कि यीशु नासरी
ہماری راست بازی بھی ہے، ہماری پاکیزگی بھی ہے، ہماری مخلصی بھی ہے. What a love and power and wisdom of God. راست بازی کیا ہے؟ اس پر کچھ میں دیکھتا دکھتا رہا ہوں. آؤ ہم جو خدا کے فضل اور اس کے رحم سے مسیح میں آگے ہیں، سیکھیں کہ راست بازی کیا ہے. ہم مسیح میں راست بازی ہیں، مسیح ہماری راست بازی ہے. راست بازی کے لیے گریک ورڈ ہے ڈیاکیون، جس کا ترجمہ راست بازی اردو میں کیا گیا ہے. اس کا مطلب ہے میری پیاری بہنوں، میرے پیارے بھائی، کہ یہ عدالت اور قانون کا لفظ ہے ڈیاکون. یہ عدالتوں میں بولا جاتا تھا. جو شخص بری ہو جاتا تھا اس کے لیے کہا جاتا تھا کہ وہ راست باز ہے. ہم جو گناہ گار تھے، مجرم تھے، قابل سزا تھے، ہم مسیح کے بغیر جہنم کی طرف جا رہے تھے. ہم خدا کی عدالت میں کھڑے ہوئے. خدا نے ہمیں روح القدس کی قدرت سے یسوع مسیح میں رکھ دیا. تو خدا قادر مطلق نے ورڈکٹ دیا، انصاف دیا کہ یہ شخص جو میری عدالت میں کھڑا ہے اور یہ مسیح میں ہے، یہ بے گناہ ہے. میں اس کو باعزت بری کرتا ہوں. گناہ گار کو بری کرنا خدا کی حکمت ہے. ایک تو اس کا یہ مطلب ہے. تو جب آپ پڑھیں خدا کے کلام میں کہ راست بازی کیا ہے، تو اس کا مطلب ہے میں مسیح یسوع میں اس کے فضل سے اس پر ایمان لا کر میں اس کی عدالت سے بری ہو چکا ہوں. اب مجھ پر سزا کا کوئی حکم نہیں ہے. ہیلیلویا. دوسرا اس کا یہ مطلب ہے، میں بھی حیران ہو کے بیٹھا رہا، وہ خدا نے ساڈے نال کیتا کی. ایک تو یہ بے گناہ ہے، دوسرا اس شخص نے جو میرے فضل سے مسیح میں ہے، یہ اس پر ایمان لے آیا ہے. اس نے کبھی گناہ نہیں کیا. یہ راست باز کا مطلب ہے. پھر اس کا مطلب ہے خدا اعلان کرتا ہے کہ میں نے جتنی باتوں کی اس سے توقع کی تھی کہ یہ کرے،
اس نے وہ ساری کی ساری کی ہیں، میں اس میں کوئی کمی نہیں دیکھتا۔ تیسرا اس کا مطلب ہے ہلیلویا، کوئی اپنی حالت پہ کوئی خوشی ہوئی ہے؟ اے راست بازی دے ایک تے لینگویج دا میں مطلب دسن دیا توانو، ایک تھیولوجیکل معنی اینڈ وضاحت آپ کو دے رہا۔ پھر اس کا مطلب ہے خدا کہتا ہے اب میری اس شخص سے صلح ہے۔ ہلیلویا، اب میری اس سے دشمنی نہیں ہے، اب میں اس کو گلے بھی لگاؤں گا، اس سے محبت بھی کروں گا۔ جس طرح یسوع مسیح میرا بیٹا ہے اسی طرح کا اس کی مانت، کیونکہ یہ اس کے کفارے پر ایمان لایا ہے اور میرے فضل سے یہ مسیح میں آ گیا ہے، یہ بھی میرا بیٹا اور یہ میری بیٹی ہے۔ ہلیلویا۔ جتنی محبت میں اپنے بیٹے مسیح سے کرتا ہوں اتنی ہی محبت میں اس بیٹے اور اس بیٹی سے کرتا ہوں۔ ہلیلویا۔ میرا دل کرتا ہے کہ جتنا زور تمہارے اندر ہے سارا لاما اقبال ٹاؤن سن لگے کہ آج اسمبلیز آف گاڈ چرچ میں عبادت ہو رہی ہے۔ زوردار تالیاں اپنے ہلیلویا۔ تعلیم تسی بہت اچھی ہو جائی ہے، لیکن اونی نہیں وجائی جنہ تسی اپنی ماں دا دودھ پیتا ہے، اونی وجاؤ خدا کے لیے۔ ہلیلویا، گلوری ٹو گاڈ۔ ہلیلویا، نعرے مارو، گلوری ٹو گاڈ۔ اچھا، یہ کام کس نے کی ہے؟ خدا نے فضل کی ہے ہم پر، اور ترس کھایا ہے ہم پر۔ مسیح کے صلیب کی وجہ سے اس نے ہمیں دھو دیا ہے، ہمارے بے شمار گناہ اپنے خون سے اس نے معاف کر دیے ہیں، دھو دیے ہیں، ہمیں برف کی مانند سفید اور اون کی مانند اجلا کر دیا ہے۔ We are forgiven people۔ Hallelujah۔
جب یہ کام ہوا، جب ہمیں نجات ملی اے کام، تو ہمارا نام آسمان پر برے کی کتاب حیات میں لکھ لیا گیا۔ آمین۔ پھر خدا نے کہا اے ہن میرے وچ امیجینیشنز بھی ہیں، آسمان پر سارے فرشتے اس شخص کو، چونکہ یہ مسیح میں ہے، یہ سارے کے سارے اس کو جانتے ہیں، اور وہ میرے انتظار میں رہتے ہیں کہ کب اس شخص کی خدمت کے لیے، بچانے کے لیے، حوصلہ دینے کے لیے، تسلی دینے کے لیے، کب آلمائٹی گاڈ ہمیں حکم دے ہم زمین پر جائیں اور اس کی مدد کریں۔ اے راست باز شخص دیا برکتاں تو دس دیا۔ میں اسے کبھی نہیں چھوڑوں گا، میں اس شخص سے کبھی کبھی دستبردار نہیں ہوں گا۔ اگوائیاں سوندے سونا پہ وہ دکھ نال بھی روا لینا تے گہرا کرتا ہے، وہ خوشی نال بھی روا دینا ہے تے دل جڑا اور رجا دینا اپنی تسلی تے آسودگی دے نال ساڈے نال نال رہتا ہے، چلدا ہے، گلاں کرتا ہے، تازہ کرتا ہے، تبدیل بھی کرتا ہے، کیونکہ ہم بیٹے بیٹیاں ہیں، لیکن پھر ہمیں سنبھال بھی لیتا ہے، زندہ ہوتا ہے۔ میں اس کی سب ضرورتیں پوری کروں گا۔ تین گلاں تم دسیاں اجے، راست باز کیا ہے؟ کوئی ایک دس دیو ہن مینوں۔ ہے اوکے، تو ایک کہڑا بولیا ہے؟ لو یا میں تیروں ٹھیک کر رہا ہوں۔ کیا کہا بیٹا؟ کہندا جو نیک کام کرتا ہے، میں کیا اے ویکھو تسی، اے بچہ اجے چھوٹا ہے تے نیکیاں اودے دل چ نہیں۔ اچھا ہوں میں تمہوں کنفیوز کرنا چاہتا، انہیں جڑی گل کیتی ہے نا مطلب کرنا ٹھیک بات۔ دوستو نیکیوں سے، نیک اعمال سے کوئی شخص راست باز نہیں ٹھہرتا، کتنی بھی کر لو، نجات پانے کے لیے کچھ بھی کر لو، دیگوں کی دیگیں چڑھا دو، سجدے کر لو، روزے رکھ لو، چرچ چلے جاؤ، کدے چلے جاؤ، جھوٹ بھی نہ بولو، سارا کچھ ہی کرتے رہو، کوئی شخص نیکیوں یا نیک عمل سے راست باز خدا کے حضور نہیں ٹھہرتا۔ لو کری جاؤ۔ ہم راست باز جب روح القدس کی قدرت سے، اس کی جنبش سے، اپنے گناہوں سے قائل ہو جاتے ہیں،
توبہ کرتے ہیں، یوں ٹرن لیتے ہیں، مسیح پر، اس کے کفارے پر، صلیب پر، اس کے خون پر ایمان لے آتے ہیں، تو ہم راست باز ٹھہرتے ہیں۔ میں اور ایکسپلین کرتا ہوں۔ راست بازی انسان کو اپنی نیکیوں سے نہیں ملتی، راست بازی مسیح پر ایمان، بھروسہ، یقین کرنے سے ہر گناہگار کو ملتی ہے۔ ہیلیلویا۔ یہ ہوتا کیا ہے؟ جب انجیل کی منادی ہو رہی ہوتی ہے، روح القدس جو بشر کر رہا ہوتا ہے، ہمارے اندر کنوکٹنگ پاور آ جاتی ہے، اس قائل کرنے والی قدرت سے نرم ہو کر ہم توبہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، ایمان لے آتے ہیں، کہتے ہیں تھینک یو جیسس، تم میرے لیے مر گیا، وہاں مجھے ہونا چاہیے تھا کیونکہ میں گناہگار تھا، گناہ کی مزدوری موت ہے، تو بے گناہ تھا، میں گناہگار تھا، لیکن تو نے میری جگہ لے لی۔ یہ سارا ایمان کا حصہ ہے۔ میں تیرا شکر کرتا ہوں۔ اس وقت روح القدس، خدا کی زندگی جو غیر فانی ہے، خدا کی زندگی جس میں فتح ہے، جلال ہے، قدرت ہے، اس کا گویا روحانی ٹیکا میری روح کے اندر لگا دیتا ہے، اور مجھ میں خدا کی طرف سے ہمیشہ کی زندگی آ جاتی ہے، اور میں نئے سرے سے پیدا ہو جاتا ہوں۔ ہیلیلویا۔ اینوں تسی نجات کہتے ہو، اینوں تسی گناہاں دی معافی بھی کہتے ہو۔ اس وقت میرا اور آپ کا نام برے کی کتاب حیات میں لکھ لیا جاتا ہے۔ تو ہی پھر زمین تے چھالا مار، تم خوش قسمت ہو، تم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں۔ ہیلیلویا۔ پھر اس کا مطلب یہ بھی ہے ایک راست بازی ہوتی ہے، وہ میری پوزیشن ہے خدا کے سامنے، تے روح کی زندگی کا ٹانکا بھی اندر لگ گیا ہے۔ خدا کی زندگی ایمان لانے سے، روح کی جھپٹ سے میرے اندر آ گئی ہے۔ This is my position. This is who I am. لیکن جو کہ میں خداوند کے ساتھ چلتا رہتا ہوں، اس کی تابع داری میں رہتا ہوں، میں دعا کرتا ہوں، میں کلام پڑھتا ہوں، میں وہ کام کرتا ہوں جو خدا نے مسیح میں میرے لیے پہلے ہی سے مقرر کر رکھے ہیں۔
میں ان کاموں میں لگ جاتا ہوں تو خداوند کی راست بازی جیڑی اینک آئی ہے میرے دل چ وہ پھیلتی جاتی ہے، میرے خیالاں چ بھی، میرے زمین چ بھی، میرے ہتھاں چ بھی، جذبات چ بھی، میرے چال چلن چ بھی، میری ہر ایک چیز پہ خدا کی راست بازی منتقل ہوتی رہتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں پاکیزگی۔ اس کی طرف بھی آتے ہیں۔ کوئی تھک تھک تو نہیں جے گئے؟ کتنے منٹ ہو گئے؟ سوری، سارا ہی پتا چلے گا۔ میں تو سمجھنا ایماندار علی کو روحانی لاٹری نکل آئی ہویا انجی کے ساڈے نال۔ تو جب ہم دوستو خدا کی راست بازی میں بڑھتے جاتے ہیں، ہماری زندگی میں روحانی میچورٹی، بلوغت آتی جاتی ہے، تو پھر صرف پوزیشنل ہی نہیں، عملاً حقیقتاً ہم راست باز بنتے جاتے ہیں۔ اور جب مسیح خداوند آئے گا پھر ہم سارے کے سارے مردوں میں سے جی اٹھیں گے، اور جلالی بدن، جلالی روح، جلالی سب کچھ ہم جلال کے ساتھ بھرے ہوئے ہوں گے۔ ہیلیلویا۔ اور میں ایک کام کاری لواں جڑا ہمارے لیے خدا کی طرف سے یسوع ناصر حکمت ٹھہرا ہے۔ حکمت کیا ٹھہرا ہے؟ ہم راست باز ہو گئے ہیں۔ آگے لکھا ہے پاکیزگی۔ اچھا پاکیزگی کی ہے وہ پھر ساڑھے تے مذہب تاری ہویا ہے۔ کہو جی پاکیزگی کی ہے، پیڑے کام نہیں کرنے ہیں، مدری نہیں پاؤنی، پینا کہنا کانٹے نہیں پاؤنے، یہی کہتے رہ گئے۔ اور بھائی ایسی کہتے رہ گئے۔ اچھا کہنے ہیں جہاں کہ وخاوے لے نہ پاؤ۔ ویسے عورت کی نیچر میں ہے کہ وہ خوبصورت لگے تے کوئی انہوں کمے نہیں۔ شورو اب کیا بھی کرو بیوی نو کہ یو لک سو بیوٹیفل، ان کوئی گل بھی نہیں کی۔ پاکیزگی بھی دوستو باہر کی نہیں ہے، پاکیزگی خیالوں میں آتی ہے، دل کی پاکیزگی، اندر کی، باطن کی۔ وہ آئے نا وہ یہودی خداوند کے بعد تیرے گرد ہاتھوں کی روٹی نہیں کھاتے، ہاں جی غسل نہیں کرتے، لوٹے نہیں مانجتے، اے نہیں توتے۔ ایک باری تو خداوند نے کیا ہے، تم پیالے اور رکابی کو اوپر سے صاف کرتے ہو، تمہارے اندر لوٹ مار، گندگی، کوڑ، گاں، مندے، غرور، لالچ پریا اندر دیاں چیزاں صاف کر لو، پاک کر لو تے تسی پاکی پاک جائے۔ ایک دفعہ خداوند نے کہا کہ جو آدمی باہر سے اپنے آپ کو پاک کرتا رہتا ہے، میں یہ نہیں کہہ دیا کہ باہر گندے ہی ہو جاؤ،
میں پاکیزگی کی بات کر رہا ہوں. جو چیزیں باہر سے بندے کے اندر جاتی ہیں وہ اس کو ناپاک نہیں کرتی. جو چیزیں اندر سے باہر آتی ہیں، اگے خدا نے وضاحت کی تھی، یعنی حرام کاریاں ایک بھی نہیں کئی کیتا ہے. یہ بھی کرنٹ مک گیا اور کنے کے گئے نہیں. آدمی کے اندر سے حرام کاریاں، زنا کاریاں، شہوت پرستیاں، چوریاں، برے خیال نکلتے ہیں اور یہی آدمی کو ناپاک کرتے ہیں. اب ایکڈیمکلی پاکیزگی کا مطلب کیا ہے، یہ پریکٹیکلی دسے. گریک ورڈ ہے ہاگیوسموس، جس کو ہاگیوس بھی کہتے ہیں. اس کا مطلب ہے نمبر 1 ٹو بی ڈفرنٹ فرام ادرس، مختلف ہو جانا، فرق ہو جانا. دوسرا اس کا مطلب ہے ٹو بی سیپریٹڈ فار گاڈ. اردو میں دنیا میں رہتے ہوئے خدا کے لیے الگ ہو جانا. تیسرا اس کا مطلب ہے ٹوٹلی کمیٹڈ ٹو گاڈ. یہ پاکیزگی ہے، خدا دے ہو جانا. وہی مجھے استعمال کرے، میں اسی کا، میں اسی کی عبادت، میں کسی دنیا کی چیز سے، دنیا کے سٹینڈرڈ سے میں کمپرومائز نہیں کروں گا، کیونکہ خدا نے مجھے راست باز ٹھہرا دیا ہے اور میں اس کی عبادت سے بری ہو چکا ہوں. اس نے مجھ پر فضل کیا ہے، مجھ سے محبت رکھی ہے. اب میں دنیا کی آلودگیوں سے بچا رہوں گا، میں ان میں نہیں پڑوں گا، میں صاف رہوں گا. مسیح کا خون مجھے پاک کرتا رہے گا. مینوں نہیں پتا تہاڈا سٹیمنا کنا ہے میں کہ سن لینا، تے مینوں گھڑی شڑی وہا دینا، مینوں پتا لگ جائے گا میرا ٹائم ہو گیا. وہ جو میں بات کر رہا تھا میرے ذہن میں پرانے عہد نامے کا بھائی یوسف آ گیا. کیا شخص تھا یہ پاسٹر جی؟ بھائی کمال ہی سی. باپ کا لاڈلا تھا. یہ 12 برا سے چونکہ چھوٹا بھی سی تے لاڈلا بھی سی، تے پیو نے اج دی زبان چ کہہ لو ڈیزائنر سے بنایا ہوا سوٹ اس کو بنا دیا. بکل مون اردو زبان میں لکھا کلرفل کوٹی ان بنا کے دیتی ہے، چوڑا ہو کے ٹورتا. اس کا مطلب تھا مائی ڈیڈ لوز می. ہاللیلویا. دوجے بھرا وہ کہتے ہیں بھائی ایک ہی اور ڈیڈی تے اینو بہت پیار کرتے ہیں، ہمیں نہیں کرتے.
اور گھر چ بھی انج ہی ہوتا ہے. کوئی پیو ایک بچے نو کو پیار نال بلا لے بلاتا ہے اور نہیں پتر تیرے نال بھی اونا ہی پیار کرتے ہیں لیکن بچے بس فیل کرتے رہتے ہیں. میں مختصر کرتا ہوں. ہوا کیا ان بھائیوں نے کیا یار انہوں نے کہا خواب یاد سے نا خواب کی ہے کہ پولے نے تے میرے پولے دے کے سارے پولے ڈگ پے نے مینوں انہاں نے سجدہ کیتا ہے. وہ کہتے ہوئے ہوں اسی یہ سیدھے بھی کرا گے وہ چھوٹا ہو کے وہ جیاں گلا کرتا. دو خواب آئے وہ چاند سورج ستارے آتے بھی وہ سارے مینوں سجدے کرتا ہے. انہیں کیا کھڑو جائے تھے خواب کٹ لیا. اس کو مجھ سے رب کر رہا ہوں اور لا کے نا بوکل مون جائی انہوں بکرے دے خون چ رنگ دیتا اس کو کنویں میں پھینک دیا. اب اندازہ کرو وہ چھوٹا برا ہے انہاں دا سکا وہ روتا چلاتا پکار ان کے دل سخت ہو چکے ہیں. یہ اس پر کوئی رحم نہیں کرتے. تے باپ بھی اتنے چپ کر کے سمانی باپ چپ کر کے بیٹھے انہیں بھی نہیں چھڑایا. اور کبھی کبھی سانوں بھی نہیں چھڑاتا پھر رونے پٹنے پاسٹر جی میرے لیے دعا کرو کہ میں تیرے اندر چنگیاں چیزاں بنا رہا تیری کردار سازی کر رہا ہوں تجھے مسیح کی مانند بنا رہا ہوں. اس کو کنویں میں پھینک دیا. ایک برا اور مینوں یاد نہیں روپن سی کہ یودا سی یودا تھینک یو سر یا تو ایسے کر کے کوڑ گیا کر وہ کہتا ہے یار تم نے اسے کنویں میں پھینک دیا ہے زیادتی کر رہے ہو مر جائے گا یہاں پر نہ کوئی روٹی نہ پانی. اس کو نکال کے بزنس مین آؤنڈ ہے جو اونٹا دے اتے اس کے ہاتھ اس کو بیچ دو تے اے لبے گا ایک تہاڈا ہی برائے مرے گا نہیں. اے خدا کی چوپش اے اودا کام. اس کو بیچ دیا 3 روپیہ 3 دسو بندہ بیچ دیتا ہے پر میرے منہ کچھ اور نکل چلے آتا ہے. وہ مصر میں چلے گئے وہ خواب دی تکمیل والے خدا کے ارادے خدا کے پروگرام ٹھیک رہتے ہیں. سب چیزیں خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں. ہاللیلویا. وہاں جا کر فوتیفار نے خرید لیا. فوتیفار مصری ناس ہے جی میں ساڑھے نام نے کوئی چراغ دین تے کوئی ذوالفقار تے کوئی اودا نام سے فوتیفار خرید لیا. تو اس کو صبح اسپری کا کام دے دسو لیکن لکھا ہوا ہے خدا یوسف کے ساتھ تھا. خدا آج تیرے بھی ساتھ ہے. وہ تجھے کبھی نہیں چھوڑے گا کبھی تجھ سے دستبردار نہیں ہوگا. اس نے وعدہ کیا ہے تیرے ساتھ میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تیرے ساتھ رہوں گا. تے منڈا سی جوان اچا لمبا سونا وہ تو خدا دا روح ہے دے اتے وہ تو خدا اس کے ساتھ کششار بھی زیادہ ہو گئی تو پاکیزگی کی بات کرنے لگا. اور مسز فوتیفار دی اکھ ٹک گئی. آمدیاں جادیاں
یہ پرانے نامے کی بوائی ہوگی. اس کو دیکھتی رہتی تھی. اس کے دل میں شہوت پرستی آ گئی, گناہ پلنے لگا. اس کو اس نے جگہ دی, وہ گہرا ہو گیا. برے خیال آئیں اسی وقت کہو یسوع مسیح کے نام میں اس گندے خیال کو چھڑک دیتا ہوں اور میں اس کے لیے کوئی جگہ اپنے اندر نہیں دیتا. ایک دن اس کو کہتی ہے میرے ساتھ ہم بستر ہو, آئی لو یو, آئی کیئر فار یو. تو امیر ہو جائے گا, کیا ہی ہوئے گا, تیری زندگی آسان ہو جائے گی, تو نوکر نہیں رہے گا. پاکیزگی کا جواب سنیے. اس گھر میں تیرے سوا ساری کی ساری چیزوں کا مختار تیرے شوہر میرے مالک نے مجھ کو بلایا ہے. وہ مجھ پر کمپلیٹلی ٹرسٹ کرتا ہے. میں اس کی حضوری میں اتنی بڑی بدی کیسے کروں؟ He said no. ایک دن تیرے ہوئے میرا آ گیا, میں تینوں پہلے بھی کیا ہی میری گل مان جا. اس نے اس کا گریبان پکڑ لیا. وہ کپڑا ہی اتار کے چھوڑ کے بھاگ ہی گیا. ارے اگر ایسے خیال آ جائیں بھاگ جاؤ. ڈونٹ ریسسٹ, رن اوے, بھاگ جا. تیرا خدا تجھے فضل بھی دے گا, برکت بھی دے گا, طاقت بھی دے گا. Don't let lustful thoughts take roots in your spirit and in your thoughts. وہ بھاگ رہا. اگر وہ گر جاتا کبھی مصر کے تخت تک نہ پہنچتا. جو خادم ایماندار گر جاتے ہیں, خداوند کے پروگرام, منصوبے, تخت, منسٹری, بلاوا, خدمتیں, معجزے, قدرتیں, رول کس کی نعمتیں ان کے قریب نہیں آتے. اس لیے کہ ہمارا خدا پاک ہے. پاک بنو, اس لیے کہ خدا ہلیلویا. تو پاکیزگی پھر کیا ہے کہ یہ زندگی جو راست بازی میں ہمارے اندر روح القدس نے ڈالی ہوئی ہے, اس میں بڑھتے جانے کا نام پاکیزگی ہے. مختلف ہوتے جانا, خدا کے لیے کمیٹڈ ہوتے جانا, صرف خدا کے لیے دنیا داری, آلودگیوں, غلاظتوں, دھبوں سے الگ رہنا, کمپرومائزڈ زندگی نہ گزارنے کا نام پاکیزگی ہے. آمین. میں سوچن دیا ہوں کہ اگے بھی میرے کو 2 کام اور لکھے نے پاکیزگی دے. اگے اور بھی کام کافی. لنچ کا ہے انتظام, سب کچھ ہو جائے. تسی پکاکو آئے جی اور بہنوں میں ایک پاسے ٹر پیا. اور کڑیوں کھانا شانا پکا لی جانا جے یا پکا آئینا جی. اور پیاڈا سی, اور پھر میں ہوں کہہ دینا آؤ پوا کری. Hallelujah. Are you happy you are Christian?
تے سر تاں چک کے ٹریا کرو پاکستان چ ایویں نہ ماڑے ماڑے پھریا کرو ایسی سائی نے دس او نو ہم کرسچنز ہیں ہم مسیح میں ہیں ہمارے پاس امید ہے ہمارے پاس زندہ مسیح ہے we are different people we are going to heaven ہماری کچھ ہی کم پہچان ہماری اپنی پہچان ہے ایک پہچان ارباں ڈالراں سے نہیں جب ملتی ادھر بھی ہمیں ہمیں تمہوں ہوں بھوک نال کڑل پہن کام پورا کر کے جانا I enjoy God's word. Hallelujah. ایک بات میں کرنا چاہتا ہوں تو تھوڑا جا ساتھ ہوا پاکیزگی کے حوالے سے بات کرنا ایک میری بہنوں میرے بھائیوں ہوتی ہے نجات چھٹکارا ابلیس سے گناہوں سے گناہ کی طاقت سے چھٹکارا نجات ہے ایک جب آپ اس نجات میں ترقی کرتے ہیں نا تو اس کو کہتے ہیں جلال سمیت نجات اور دو باتیں پڑھی کدے کدے کوئی کلام ہے ہاتھ سے کھڑے او بات پھر خیر ہی کہہ رہا Pastor, you have a good church. میں بھی کہنا اپنی کلیسیا تے ہن او بھی میجورٹی بائبلاں لے کے آؤ دیکھیں دوسرا تیموتھیوس 2:10 ہاں جی حوالہ مل گیا پچھوں آواز آئی ہے تھینک یو جن نے آواز دیتی ہے نا ایک کھلو جانے جڑا بولے کنڈا کھولے Second Timothy chapter 2 verse 10 10ویں آیت لو بھی سارے سنو جنہاں کو نہیں وہ بھی سنو ہاں جی والیوم تھوڑا آ جاؤ روچی کر لو کوئی ڈر دی گل نہیں برگزیدہ جو چنے ہوئے ہیں الگ کیے ہوئے ہیں ایماندار پولس کہتا ہے میں اسی سبب سے ان لوگوں کی خاطر سب کچھ سہتا ہوں آگے جی ہاں ایک ہی پڑھے آگے باجی اس نجات کو جو انہیں مسیح یسوع میں حاصل ہے کس طرح حاصل کر ابدی جلال سمیت نجات کو حاصل کرو ایک دوسری سے ایک جاری نہیں ایک والا اور پڑی پہلے یاد کسی تھاکی نہ جائے دوسرا تھیسلونیکیوں دوسرا باب یہ پیچھے یہ کتاب جی حوالہ مل گیا Second Thessalonians chapter 2 verse 13 13ویں آیت سے لکھا ہے لیکن تمہارے بارے میں اے بھائیو خداوند کے پیارو ہر وقت خدا کا شکر کرنا ہم پر فرض ہے کیونکہ خدا نے تمہیں ابتدائی سے اس لیے چن لیا تھا کہ روح کے ذریعے سے روح القدس کی طاقت سے پاکیزہ بن کر حق پر ایمان لا کر
نجات پاؤ، جس کے لیے اس نے تمہیں ہماری خوشخبری کے وسیلے سے بلایا، تاکہ تمہارے بلائے جانے کا مقصد کہ تم ہمارے خداوند یسوع مسیح کا کیا حاصل کرو؟ جلال حاصل کرو۔ جلال کا مطلب ہے، عبرانی لفظ ہے کپوت، اس کا مطلب ہے وزن، ویٹ، کلوچ نہیں، heaviness of God's presence in us۔ خدا کی خوبیوں کا وزن، اس کے کردار کی شبیہ ہمارے اندر بنتی جائے تو ہم خدا کے جلال سے بھرتے جائیں گے۔ ہم نجات یافتہ تو ہیں، کیا ہم جلال یافتہ بھی بن رہے ہیں؟ دیٹ از پاکیزگی۔ روز بروز جلالی بنتے جانا۔ ایک اور حوالہ دیکھ لو، 2 کرنتھیوں 3 باب۔ سترہ 18 آیت، خوبصورت کلام لکھا ہے، وہ خداوند روح ہے۔ جی حوالہ مل گیا۔ جہاں کہیں خداوند کا روح ہے وہاں آزادی ہے، مگر جب ہم سب کے بے نقاب چہروں سے، یعنی ہماری زندگی پر کوئی پردے ریاکاری یا جھوٹ یا مکاری کے نہیں پڑے ہوئے، جو کچھ ہم اندر ہیں وہی کچھ ہم باہر ہیں، بے نقاب ٹرانسپیرنٹ ہیں، تو ہمارے بے نقاب چہروں سے خداوند کا جلال اس طرح منعکس ہوتا ہے، ریفلیکٹ ہوتا ہے۔ ساڈے اندروں خدا کا جلال چمک کے باہر دے لوکاں کو نظر آتا ہے۔ اے دا مطلب یہ پاکیزگی ہے۔ جس طرح آئینہ میں جب شیشے دے کے کھڑو ہوتے اپنی صورت صاف صاف نظر آتی ہے، اسی طرح ہم میں سے خدا کا جلال صاف صاف نظر آتا ہے۔ تو اس خدا کے وسیلے سے جو روح ہے، تم اسی جلالی صورت میں درجہ بدرجہ ایمانداروں بدلتے جاتے ہو۔ ہاللیلویا۔ آگے مخلصی ہے، اور میں بہت تنگ نہیں کرتا، روٹی شوٹی کھاؤ کر جا کے۔ مخلصی کیا ہے؟ یہ سناسی ہمارے لیے حکمت ہے۔ حکمت کیا ہے؟ وہ ساڈے گندیاں غلیظاں گناہگاراں نو تو چھڑیا سو، بے گناہ قرار دے دیتا سو۔ یہ خدا کی حکمت ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ راست بازی ہے، ابھی باتیں کی۔ وہ پاکیزگی ہے، ابھی باتیں کی۔ وہ مخلصی ہے،
मखलसी के लिए ग्रीक वर्ड है अपोलिथरोसिस, मुश्किल है लफ्ज। इसका मतलब है कीमत या मुआवजा अदा करके किसी को गुलामी से रिहा कर देना या करवा देना मखलसी कहलाती है। या कोई शख्स अगवा हो गया है, वो गुलाम बन गया है, उसको कीमत अदा करके मुकम्मल तौर पर आजाद करवा देने का नाम मखलसी है। ते असी गवाही होए सन, इबलीस ने हमें फंसाया हुआ था। यीशु नासरी आया, खुदा की हिकमत, हमारी तरह का इंसान बना, लेकिन फर्क यह था कि हम गुनाहगार हैं, वो बेगुनाह था। उसने हमारी जगह पर शरीर पर खून बहाया, जान दे दी, कीमत अदा की। जो उसका थैंक यू कहता है, ये मतलब है कि जो ईमान लाता है, थैंक यू जीसस, उसकी जिंदगी पर इब्लीस के कब्जे टूट जाते हैं और वो निजात पा जाता है।